ہم سینے پہ گولی کھانے والے ہیں، پیٹھ پہ گولی نہیں کھائیں گے انشاءاللہ. یاد رکھیے گا، بالکل یاد رکھیے گا. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جینا ہے، آنکھ چرا کے نہیں جینا ہے، نہ اپنوں سے نہ پرایوں سے. زندہ قومیں حالات سے گھبراتی نہیں ہیں. حالات سے گھبرانے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو مردہ ہوتے ہیں. اسی خوش فہمی میں مت رہیے. اگر ہم مسلمان ہیں تو ہر زمانے میں ہمارا امتحان ہوگا. مجھے یو پی کی سرکار کے ایس ٹی ایف نے 2 مرتبہ طلب کیا ہے. مقدمہ بہت سارے لوگوں پہ ہے لیکن طلبی میری ہو رہی ہے. بس ملک میں ایک مہلک بیماری پھیلی ہے، فرقہ وارانہ تناؤ کی بیماری. اس سے مقابلے کا سب سے مؤثر راستہ یہ ہے کہ پسماندگی کے دلدل سے نکلنے کے سارے صحت مند راستوں پر چلا جائے. بہت نازک دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں. ہمارے حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم نے فلسطین سے متعلق تجویز کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے بہت سارے اشعار سنائے اور اپنے درد کا اظہار شاعر کی زبان میں کیا. حقیقت یہ ہے کہ جب درد کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو الفاظ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا کہ کن الفاظ میں تکلیف کا اظہار کیا جائے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مایوسی کی کیفیت طاری ہوتی ہے، بے بسی کا احساس ہوتا ہے. اور ہم تو ایسے دور سے گزرے ہیں بھارت کے مسلمان کہ وہ اپنے غصے کا اظہار ڈیموکریٹک طریقے سے بھی نہیں کر سکتا. اس کی مذمت کے لیے جو بنیادی حق ہے اس کا استعمال بھی نہیں کر سکتا. تو دنیا کے لوگ جس طرح کی تکلیف میں ہیں ہم لوگ اس سے دگنی تکلیف میں ہیں. اس حوالے سے فلسطین کے حوالے سے بات کریں گے. اگر خود ملک کے اندر فرقہ وارانہ منافرت، تو میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں، آج بھی کہنا چاہتا ہوں کہ حکومتوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلیں گے. حالات کے اندر تبدیلی اگر آئے گی تو لوگوں کے بدلنے سے بدلیں گے حالات. جب ذمہ دار لوگ، زیادہ بچہ پیدا کرنے والے، گھسپیٹیا، فلاں 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 فلاں، یہ ساری باتیں کہنے لگیں گے ایک خاص کمیونٹی کو صرف شارٹ ٹرم الیکٹورل بینیفٹ کے لیے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو ایسے نازک حالات میں ملت کے سرکردہ، فکر رکھنے والے، سوچنے والے، ملک اور ملت کے بارے میں قلیل مدتی اور طویل مدتی پالیسی بنانے کی کوشش کرنے والے ان لوگوں کے وارث اور جانشین جمع ہوئے ہیں جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرایا. اور جمع ہو رہے ہیں تو دل میں یہ احساس ہے کہ یہ قدم قدم پہ جو گرد ہے، یہ قدم قدم پہ جو گرد ہے، یہ روش روش جو غبار ہے، یہ خصوصیت جو خزاں کی تھی اب اس کا نام بہار ہے. نہ کروں وفا تو میں کیا کروں. ہمارے پاس تو آپشن ہی نہیں ہے نا. آپ لوگوں نے منع کر دیا یہ مت کرنا، یہ کرو گے تو غیر اسلامی عمل ہوگا تمہارا. نہ کروں وفا تو میں کیا کروں. میرے پاس تو آپشن نہیں چھوڑا نا. نہ کروں وفا تو میں کیا کروں کہ وفا تو میرا شعار ہے. نہ کروں وفا تو میں کیا کروں کہ وفا تو میرا شعار ہے. وہی پھول مجھ کو پسند ہے جو چمن کی آنکھ کا خار ہے. وہی پھول مجھ کو پسند ہے، یعنی میرا اسلام. پر میرا پھول تو وہی ہے.
بزرگان محترم، یہ کچھ الفاظ ہیں، اظہار کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں. میں نے کچھ دوسری طریقے سے اظہار کیا ہے، لیکن یہ سب آپ لوگوں کے جذبات ہیں اور صرف آپ کے نہیں، اور صرف ملت اسلامیہ ہند کے نہیں، بلکہ یہ ملک دوست اکثریت کا خیال ہے. یہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ ملک اقلیتوں کی اکثریت کا ملک ہے. یہ ملک اقلیتوں کی اکثریت کا ملک ہے، مائنورٹیز کی میجورٹی کا ملک ہے. ہماری ذمہ داری ہے، حضرت نے اس بارے میں بھی بار بار فرمایا الگ الگ موقعوں پر، ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی جیسی اقلیتوں کے ساتھ اشتراک عمل کیا جائے. اگر ہم اپنی جیسی اقلیتوں کے ساتھ اشتراک عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر نفرت کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. ورنہ نفرت کا جواب اگر نفرت سے دیا جائے گا تو نفرت کو فائدہ ہو جائے گا. نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دیا جا سکتا، آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا. میں یہ بھی کہتا ہوں، آج صبح بھی ساتھیوں سے عرض کر رہا تھا، اور یہ کیونکہ ذمہ دار لوگوں کا مجمع ہے، یہاں پبلک میٹنگ نہیں ہے یہ، تو اگر میری کسی بات کو کریکٹ کرنا چاہیں تو آپ لوگوں کو اختیار ہوگا، آپ میری بات کو کی تصحیح کر سکتے ہیں. اور اس خیال کے ساتھ میں یہ بات پیش کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن ہم خیال برادران وطن کے ساتھ سنجیدہ ملک کے بارے میں فکر کرنے والے برادران وطن، وہ ہندوؤں میں بھی ہیں، سکھوں میں بھی ہیں، اور دوسری اقوام میں سب جگہ موجود ہیں، ان کے ساتھ ان معاملات پہ جن کے بارے میں غلط فہمی ہے، اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، عبادت گاہوں کے بارے میں، عبادتوں کے طریقے کے بارے میں گفتگو ہونی چاہیے. جو اختلاف رکھتے ہیں ان کے ساتھ بھی گفتگو ہونی چاہیے، چونکہ جو اتفاق رکھتا ہے اس سے تو کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی. بہت سارے اتفاق رکھنے والے ایسے ہیں جو بہت سارے ایشوز پر ہمارے ساتھ اختلاف بھی رکھتے ہیں، کچھ چیزوں میں اتفاق رکھتے ہیں، کچھ چیزوں میں اختلاف رکھتے ہیں، ان سے بھی گفتگو ہونی چاہیے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمیں جانتے ہی نہیں، بہرحال گفتگو ہونی چاہیے، کیونکہ اگر گفتگو ہوگی تو نفرت کا مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا. یہ میری درخواست ہے. ملک میں ایک مہلک بیماری پھیلی ہے، فرقہ وارانہ تناؤ کی بیماری، اور اس سے مقابلے کا سب سے مؤثر راستہ یہ ہے کہ پسماندگی کے دلدل سے نکلنے کے سارے صحت مند راستوں پر چلا جائے. تعلیم گاہیں ہوں یا بازار، آرٹ اسپیس ہوں یا اسپتال، عدالتیں ہوں یا کھیل کود کے میدان. عدالتوں کا حال بھی ایسے ہی ہو گیا ہے، ہر جگہ اپنی موجودگی درج کرانے کی محنت ہمیں تیز کرنی چاہیے. ہر میدان میں اپنا حصہ کلیم کرنے کی اسپرٹ پروان چڑھنی چاہیے. سرکاری اداروں میں بھرتیوں پر خاص توجہ دی جائے. اگر ہم کاروبار کی طرف توجہ دیں گے تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم کو سرکاری بھرتیوں میں اس پہ توجہ دینی چاہیے، قابلیت پیدا کرنی چاہیے. کیونکہ سسٹم سے باہر رہ کر سوتیلے سلوک سے نجات پانا بڑا مشکل کام ہے، جبکہ سسٹم کے اندر رہ کر کوشش زیادہ کارگر ہوگی. یہ تو لانگ ٹرم کوشش کا طریقہ ہوا. شارٹ ٹرم میں اس سے نمٹنے کی گفتگو آگے کے لیے اٹھا کر رکھتے ہیں کہ شارٹ ٹرم میں کیسے نمٹا جائے گا. ایک اہم بات جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں کو، ایک بات اور بھی ہو رہی ہے، وہ یہ ہو رہی ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ غلطی ہو گئی.
بڑوں سے غلطی ہو گئی. میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا ہم نے ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بنا رکھا ہے, موقع ہوگا تو شام کو اس کو پیش کروں گا میں انشاءاللہ, کہ ہمارے اس ملک میں رہنا ہمارا کیوں صحیح تھا اور کیوں صحیح ہے اس ملک میں رہنا. ہمارا ملک ہے یہ. اس بات کو ہم لوگ بار بار کہتے ہیں. زندہ قومیں حالات سے گھبراتی نہیں ہیں. حالات سے گھبرانے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو مردہ ہوتے ہیں. حالات سے گھبرا جانا مردہ قوموں کی علامت ہے اور پہچان ہے. اور حالات تو آتے ہیں, آگے بھی آتے رہیں گے. کسی خوش فہمی میں مت رہیے. اگر ہم مسلمان ہیں تو ہر زمانے میں ہمارا امتحان ہوگا. کبھی آسانی کے ذریعے امتحان ہوگا, کبھی تنگی کے ذریعے, فراخی کے ذریعے امتحان ہوگا, کبھی تنگی کے ذریعے سے ہوگا. میں مسلمان نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں, آپ کے سچے جذبات کو مفاد پرست منافع خور تنظیمیں ہائی جیک کرنے کی کوشش کر سکتی ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ پوری قوم کے سروں پر نا امیدی اور مایوسی کا شامیانہ تان دیا جائے. یاد رکھیں, بھروسہ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. اللہ کی کبریائی پر بھروسہ, بھروسہ کہ میرا مولا میری شہرک سے زیادہ قریب ہے, بھروسہ کہ وہ میرے یقین کی لاج رکھے گا. میرے نوجوان دوستو, میری قوم کے روشن مستقبل کے معماروں, میں اپنے نوجوان دوستوں سے کہتا ہوں, آپ کو جھانسے میں نہیں آنا ہے. راتوں رات دولت مند بنا دینے والی اسکیموں سے بھی ہوشیار رہنا ہے. راتوں رات انقلاب برپا کر دینے والے نعروں سے بھی ہوشیار رہنا ہے. خدا کی سنت پر یقین رکھنا ہے. اس دنیا کے لیے خدا کی سنت یہی ہے اور یہی رہے گی کہ سونے والا کھائے گا اور جاگنے والا پائے گا. سوئے رہیں گے تو سوتے رہ جائیں گے. مطمئن ہو جائیے کہ بہتر ہو گئے حالات تو سو جائیں گے. ابھی تو لوگ بہت خوش ہیں, بہتر ہو گئے حالات. حالات تو بہتر ہوں گے تب جب ہم اور آپ جاگیں گے, محنت کریں گے, قربانی دیں گے, اپنے وقت کی قربانی دیں گے. ہمارے کل مولانا صدیق اللہ چودھری صاحب کہہ رہے تھے تم نے کام کرنا چھوڑ دیا. ہاں, وہ تم نے اپنے باپ کا راستہ چھوڑ دیا. صحیح بات ہے, ہم نے یہی ایک راستہ تھوڑی سارے راستے چھوڑے ہوئے ہیں. ہم تو واقعتاً نااہل ہیں, اور میں یہ زبانی جمع خرچ نہیں ہے کہ میں تواضعاً کہہ رہا ہوں. یہ تو زبردستی ہے بٹھا دیا گیا, ورنہ کہاں, اس قابل تو ہے نہیں. ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنے والا محروم رہے گا, لگن کے ساتھ قدم اٹھانے والا منزل پر موج منائے گا. قوم کی ترقی میں یاد رکھیے گا, قوم کی ترقی میں نسل, 2 نسل, 3 نسل کی محنتیں کھپا دینا انسانی تاریخ میں بالکل عام بات ہے. کوئی شارٹ ٹرم نہیں ہے, کوئی قلیل مدتی نہیں ہے. اگر آپ کو اپنی نسلوں کو عزت کی زندگی دینی ہے تو آپ کو پھل نہیں کھانا ہے, قربانی دینی پڑے گی. کسی نے کہا تھا بھیا اگر تمہیں کھانا ہے تو گیہوں بو لینا, چاول بو لینا, اور اگر تمہیں اپنی تیسری نسل کو کھلانا ہے تو زیتون کا درخت لگا دینا. آئیے عہد کریں کہ ہم بھول جائیں گے اب گیہوں اور چاول کی بوائی. ہم اپنی تیسری چوتھی نسل کے لیے زیتون کا پیڑ لگائیں گے. آج کے لیے کچھ نہیں کریں گے, جو کریں گے مستقبل کے لیے کریں گے, اپنی ذمہ داری ادا کریں گے, بدلہ پانے کے لیے نہیں کریں گے. اگر بدلہ پانے کی امید میں کرو گے تو یاد رکھنا مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملے گا. اگر کامیابی چاہتے ہیں آپ
میں آج آپ سے اپنے نوجوان دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں، خوشی کی بات ہے کہ آج ہماری جمعیت میں وہ ممبران، یہ جماعت الحمدللہ نئے خون کے ساتھ، نئے جوش کے ساتھ، نئے ولولے کے ساتھ تاریکیوں میں روشنی کی کرن ہے اس ملک کے لیے، ملک کے مستقبل کے لیے، ملک کے مسلمانوں کے لیے نہیں، ملک کے کمزوروں کے لیے، مظلوموں کے لیے، ناانصافیوں سے لڑائی کے لیے، ظلم اور انیائے کا ویرودھ کرنے کے لیے۔ اتنے سارے خوبصورت الفاظ اور ایسی سوتی ہوئی قوم، کیسے کام چلے گا؟ الفاظ کی خوبصورتی، لفظ تراش تراش کے عمدہ عمدہ الفاظ بولنا، لفظوں کو پیش کرنا، یہ تو کمال ہے کچھ ہی لوگوں کا۔ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، ہمارے پاس ہمارے ارادے ہیں، ہمارے عزائم ہیں۔ میں مولانا صدیق اللہ چودھری صاحب کی اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ میں نے کام چھوڑ دیا ہے۔ ہاں، کچھ کام چھوڑ دیا ہے، کچھ کام ضرور چھوڑ دیا ہے، لیکن کچھ کام کر بھی رہے ہیں۔ اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم کام کے قابل نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ٹوٹی پھوٹی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں جمع ہوئے ہیں ہم اور آپ، اور اس عزم کے ساتھ جمع ہوئے ہیں کہ ہر سال جمع ہوا کریں گے کہیں نہ کہیں ملک میں، اور اس مرتبہ تو ویسے ہی جمع ہو گئے ہیں، اگلی مرتبہ اپنے کھانے کے انتظام کے ساتھ جمع ہوں گے ہم سب لوگ، یعنی جان مال دونوں لگے گا۔ ابھی بھی لگ رہا ہے جان مال دونوں لگ رہا ہے نا۔ ہر صوبے سے طے کرا لیا ہے سوائے مغربی بنگال کے اور مہاراشٹر کے، 2 صوبوں کے علاوہ تمام صوبوں سے طے کرا لیا ہے کہ اپنا اپنا کھانا ہوگا سب کا، اور سال میں 2 مرتبہ منتظمہ صوبے والے ضرور کریں گے دستور کے اعتبار سے انشاءاللہ۔ تیار ہے نا؟ ایک بات یہ طے ہوئی ہے کہ لوکل یونٹیں، میں اپنی بات، بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں اس میں، لیکن ساری چھوڑ رہا ہوں۔ کیوں؟ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جمعیت علماء کی یا جماعت کی یا آرگنائزیشن کی ضرورت کیوں ہے۔ میں یہ بھی پوچھ رہا ہوں پچھلے 2 مہینے سے اپنے ساتھیوں سے کہ منتظمہ کرنا ہم کیوں کر رہے ہیں، منتظمہ کیوں جمع ہوئے ہیں، آخر ہوئے کیوں ہیں جمع یہاں، کیا حاصل کرنا ہے ہم کو اس قربانی سے کہ منی پور سے لے کر اور کشمیر تک، کنیا کماری سے لے کے کشمیر تک اور ہریانہ سے لے کے منی پور تک، ہر علاقے سے معزز لوگوں کی، ذمہ دار لوگوں کی، قربانی دینے والوں کا مجمع ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان میں سے اگر 10% کہیں جمع ہو جائیں تو ہوا کا رخ بدل سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہ بزرگوں کی وراثت کے امین ہیں آپ لوگ۔ اگر آپ زندہ ہو جائیں گے تو قوم زندہ ہو جائے گی، اگر آپ رہ گئے کوئی نہیں ہے۔ اس مظلوم کا جو نیچے ہے، سب سے نیچے ہے، نچلے پائیدان سے بھی نیچے ہے، اس کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی ہے نہیں آپ کے علاوہ۔ ہے کوئی آپ کے علاوہ؟ نہیں ہے کوئی۔ آپ جائیے، نگاہیں ڈھونڈیے اس سے چشمہ لگا کے، نہیں ملے گا آپ کو آج۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء جہاں ہونی چاہیے، کیا جمعیت علماء وہاں ہے؟ اگر ہے تو بہت اچھی بات، نہیں ہے تو کیسے پہنچے گی؟ ہماری ایک ضرورت ہے، ہمیں ہر سال 1 مرتبہ منتظمہ کرنا پڑے گا، یہ دستوری ذمہ داری ہے ہماری۔ ہر سال 1 مرتبہ مرکز کی منتظمہ ہونی ہے، اور صوبوں کی منتظمہ ہر 6 مہینے پہ ہونی ہے۔ تو آسان بنانا ہوگا نا، اسے آسان بنا لیں گے تو کرتے رہیں گے۔ آسان بنانے کی کیا ترکیب ہے؟ غریب لوگوں کی جماعت ہے، سیٹھوں کے پاس نہیں جائیں گے،
غریبوں کی جماعت ہے، سیٹھوں کے پاس نہیں جائیں گے، اپنی جان بھی لگائیں گے، اپنا مال بھی لگائیں گے، منتظمہ میں شریک بھی ہوں گے اور کھانا اپنا خود کریں گے ہم لوگ، چاہے مرکز کی ہو چاہے صوبوں کی ہو۔ تیار ہیں آپ لوگ اس کے لیے؟ تاکہ برابر جمع ہوتے رہیں، برابر فکر ہوتی رہے، برابر کام کے لیے تیار رہیں، برابر قربانی دینے کے جذبے کے ساتھ یہاں سے نکلیں، ارادہ کریں، سیکھتے رہیں، سکھاتے رہیں، ایشوز کے اوپر مذاکرہ ہو، مباحثہ ہو۔ وہ انہوں نے تجویز پڑھ دی، آپ نے کسی صاحب نے تائید کر دی، آپ نے منظور کر لی، ہو گیا کام۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ ارے بھائی ہم ایک بات کہہ رہے ہیں تو ہم تو آدمی ہیں نا، غلط بھی کہہ سکتے ہیں نا، تو اس کو صحیح کون کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا نا، بھائی کوئی غلط ہوگا تو کیا کرے گا؟ جواب کیا ملا تھا؟ وہ تو معلوم ہے سب کو۔ تو آپ الحمدللہ یہ جمعیت ایسی ہے، میں نے ایک تجویز رکھی، وہ حضرت محتمم صاحب نے اس تجویز کو بجائے اس کے کہ یہ کہتے کہ بھئی تجویز آئی ہے اس کے اوپر سب لوگ اپنی اپنی رائے دیں، کہنے میری رائے یہ ہے، اور اب یہ بتاؤ میری رائے سے اختلاف کون کرے گا؟ تو اب آپ کی رائے سے کون اختلاف کرے گا بتائیے؟ تو بہرحال میں یہ بھی بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، جمعیت علماء کی ہیئت حاکمہ دو مجالس ہیں، مجلس عاملہ اور مجلس منتظمہ۔ عجیب بات ہے، اتنا خوبصورت دستور مجھے کہیں نہیں ملا۔ کسی کو صدر بننا ہے، اپنا نام نامزد نہیں کر سکتا، کسی کو نومینیشن فائل نہیں کرنا ہے، خود جماعت کے صوبوں کے لوگ نام بھیجیں گے، اپنی مرضی سے نام بھیجیں گے، 1 کا بھیجیں، 2 کا بھیجیں، 3 کا بھیجیں، 5 کا بھیجیں۔ یہ نظام ہے اس جماعت کے پاس۔ اور صدر نامزد ضرور کرتا ہے مجلس عاملہ کو، لیکن نامزد کرتے ہی مجلس عاملہ کے پاس صدر سے زیادہ طاقت آ جاتی ہے۔ کل ہی ایسا ہو گیا، یک طرفہ طور پر پوری مجلس عاملہ نے، یعنی وہ وہاں تائید تردید کا سوال نہیں تھا، ایک تجویز ہے اور بہت خوبصورت تجویز ہے۔ وہ تجویز یہ ہے کہ جو بھی جمعیت علماء ہند کا صدر اور جنرل سیکریٹری ہوگا، جو بھی ہوگا، وہ 2 ٹرم سے زیادہ صدر اور جنرل سیکریٹری نہیں رہے گا۔ خوبصورت تجویز ہے نا؟ ارے بھئی ہاتھ اٹھا کے تائید تو کر دو، تجویز کی دیکھیے، تجویز کی خوبصورت، آپ تو حضرت ابھی وہاں دیکھ لیجئے ذرا ایک مرتبہ، وہاں تو دیکھ لیجئے۔ تو تجویز خوبصورت ہے، اور لیکن چلے گی نہیں، اس لیے کہ مجلس عاملہ اس کو منظور نہیں، مجلس عاملہ منظور کرتی تو آپ کے پاس آتی، وہ پھر یہاں بحث ہو جاتی۔ یہاں کی تو اکثریت اس کے حق میں ہے، لیکن مجلس عاملہ نے کیونکہ اس کو منظور نہیں کیا تو وہ رہ گئی ہے، اگلی مرتبہ کریں گے اس کے اوپر کام انشاءاللہ، کیونکہ ہمیں جمعیت علماء میں نیا خون لے کے آنا ہے، نیا خون لانا ہے، نئے ارادوں کے ساتھ۔ اور جمعیت علماء کو ایک ایسی تنظیم، الحمدللہ جمعیت علماء جو ہے جتنی ہے، اگر اتنی بھی رہے تو بہت ہے، جتنی ہے اتنی بھی رہے تو الحمدللہ بہت ہے، لیکن جتنی ہے اتنی رہنی نہیں چاہیے، اس سے اور بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے، ہر میدان میں کام کی ضرورت ہے، اور کام کے افراد مل نہیں رہے۔ کام کے افراد کو بنانے کی کوشش ہو رہی ہے تو وہ بھی ایسے ہی ٹوٹی پھوٹی ہے۔ یہ صحیح بات ہے، کام کے افراد نہیں ہیں ہمارے پاس، جو ہیں وہ مصروف ہیں اور وہ اس سے بڑے کام میں ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کام زیادہ بڑا ہے یا وہ کام زیادہ بڑا ہے۔ تو میں 2 باتیں کہہ کے آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا۔ ایک معاملہ ہے، ہرگز مایوس نہیں ہونا ہے،
کسی قیمت پر مایوس نہیں ہونا ہے، لیکن مایوس نہ ہونے کے چکر میں بے فکر بھی نہیں ہو جانا ہے. فکر مندی، عزم، جہد مسلسل. اچھا وہ کہتے ہیں جو جس کو بنا دیا وہ ہمیشہ رہے گا. ہمیشہ تو اللہ ہی رہنے والے ہیں، ہمیشہ تو اللہ میں ہی رہنے والے ہیں. جو آیا ہے اس کو جانا پڑے گا، ٹھیک ہے نا. اچھا ہمارے اکابر اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ہمارے حضرت سے کسی نے سوال کیا، کسی نے گھر میں بیٹھے تھے تو بھائی عتیق مرحوم نے کہا بس حضرت اب تو آپ کو آرام کرنا چاہیے. بالکل آخری زمانہ تھا اور پیر کا بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، چلنا پھرنا بھی مشکل تھا، ویل چیئر پہ تشریف لے جاتے تھے نماز کے لیے بھی. تو بھائی عتیق مرحوم نے یہ کہا کہ حضرت اب تو آپ کو آرام کرنا چاہیے. تو بڑی ٹھنڈی آہ بھری، بہت ہی ٹھنڈی آہ بھری. فرمایا میاں آرام تو قبر میں ہی ملے گا. تو الحمدللہ ان کو تو ان کی قبر میں آرام مل گیا. اب مولانا صدیق اللہ صاحب کہتے ہیں تم نے چھوڑ دیا، صحیح کہتے ہیں وہ. ہم نے صرف چھوڑا نہیں ہے بلکہ ہم تو ناخلف ہیں. میں واقعہ ہے، بغیر کسی مذاق نہیں ہے، سیریس بات کہہ رہا ہوں. حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کو ننگے اسلاف لکھتے تھے. میں جب حضرت کی تحریر کہیں کچھ دیکھتا ہوں تو مجھے بار بار یہ خیال آتا تھا کہ وہ تو تواضعاً فرمایا کرتے تھے، میں حقیقتاً ننگے اسلاف ہوں. تو ہمارا کام کیا ہے؟ افراد کسی طرح سے کچھ تیار ہو جائیں، آ جائیں تو ان کے حوالے کر کے اور ہم بحیثیت خادم کے رکن کے جمعیت علماء میں کام کریں. اللہ تعالی ہماری جماعت میں الحمدللہ آج بھی ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو اس کام کو ہم سے زیادہ اچھے سے کر سکتے ہیں. لیکن نچلی سطح پہ بھی ہم لوگوں کو تیار ہو جائیں اگلے 4-5 سالوں میں. تو اس کا مطلب یہ ہے چھوڑ کے نہیں بھاگ رہے. یاد رکھیے گا چھوڑ کے نہیں بھاگ رہے ہیں. ہم سینے پہ گولی کھانے والے ہیں، پیٹھ پہ گولی نہیں کھائیں گے انشاءاللہ. یاد رکھیے گا، بالکل یاد رکھیے گا. مجھے یو پی کی سرکار کے ایس ٹی ایف نے 2 مرتبہ طلب کیا ہے. مقدمہ بہت سارے لوگوں پہ ہے لیکن طلبی میری ہو رہی ہے بس. تو اس بات کو یاد رکھیے گا. ساتھیوں نے یہ بھی کہا کہ تم نہیں جاؤ گے تو بھی کچھ نہیں بگڑے گا تمہارا. ہم نے کہا جتنی مرتبہ بلائیں گے اتنی مرتبہ جائیں گے. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جینا ہے، آنکھ چرا کے نہیں جینا ہے، نہ اپنوں سے نہ پرایوں سے. ہمیں یہ اقرار ہے کہ ہم گنہگار ہیں، ہمیں یہ اقرار ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اس عظیم الشان جگہ پہ رہیں جہاں حسین احمد مدنی کا پیر گزرا ہے. مولانا اسد مدنی جیسے لوگوں کو ہم نے دیکھا، اولو العزم لوگوں کو. ہم تو 1 منٹ نہیں ٹک سکتے. واقعہ ہے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ اپنے گناہوں اپنا پسند فرمایا ہے کہ آدمی اپنے گناہوں کا اظہار کرے، اس لیے اظہار نہیں کر سکتے. اس نے چھپایا ہے تو ہم دعا یہ کرتے ہیں اللہ آپ نے ستاری کی ہے، آپ غفاری بھی فرما دیجیے. یہ میرا حال ہے ان بزرگوں کے بیچ میں. تو ہم یہ کہتے ہیں جمعیت علماء میں یہ برکت ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے آنسوؤں کی، حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی آہوزاری کی، اور سارے اکابر اس زمانے کے تمام بڑے بڑے جبال تھے. بتائیے ذرا تصور کیجئے، کہاں وہ اور کہاں ہم. سوچ سکتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ہے ہی نہیں کچھ. اگر جوتیوں کے ذرے کے برابر بھی ہو جائیں تو ہمارا کام بیڑا پار ہو جائے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیسے بتاؤں اس بات کو، کیسے بتاؤں جس بات کو بتانا چاہتا ہوں، کیسے کہوں وہ بات جو کہنا چاہتا ہوں. مجھے ضرورت ہے
اللہ تعالیٰ کی نصرت آپ کی شکل میں. اس جمعیت علماء کو، ملت کے ان بے قصور لوگوں کو جنہیں مار مار کے مار دیا جاتا ہے سڑکوں پہ، وہ ہم بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے بھائی بھی ہو سکتے ہیں، اور ہیں وہ ہمارے بھائی. ان کو ہماری ضرورت ہے. اگر ان کی ضرورت ہم پوری نہیں کریں گے تو ہماری بخشش نہیں ہوگی. ہماری بخشش نفل نمازوں میں نہیں ہے، ہماری بخشش نفل نمازوں میں نہیں ہے. فرض تو ضروری ہے، ہماری بخشش انہی میں ہے. ہماری بخشش ان میں ہے جن کو مرتد بنایا جا رہا ہے، جن کو مرتد بنائے جانے کی پلاننگ ہو رہی ہے. میں یہ آپ سے یہ کہتا ہوں، نہیں کہنا چاہتا لیکن کہتا ہوں اس بات کو، ہم ہندوستان کی، بھارت کی ساری پولیٹیکل پارٹیز کو، مسلمانوں کے پاس ساری پولیٹیکل پارٹیز کے لیے دروازہ کھولنا چاہتے ہیں. لیکن اگر کسی نے مسلمانوں کی شناخت ہی مٹانے کا نیت کر لی ہو، انہیں یہ منظور نہ ہو کہ مسلمان رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ راستہ رہے گا ہمارے پاس؟ نہیں ہے، وہ راستہ نہیں ہے. اور ہم سے شکایت ہے، آپ لوگ ایسا کرتے ہیں، ویسا کرتے ہیں. آپ لوگ ویسا کرتے ہیں، ویسا کرتے ہیں، ہم کہاں ایسا ویسا کرتے ہیں؟ آپ کرتے ہیں ایسا ویسا. اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ سمجھدار لوگوں کے ساتھ گفتگو ہونی ہی چاہیے. گفتگو بہترین حل ہے. گفتگو ہونی چاہیے، گفتگو بند نہیں ہونی چاہیے، دروازہ کھلا رہنا چاہیے. واپس آتا ہوں اس بات پر، ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. اچھا، ہمارا تو کام ہو چکا، ہمارا تو سفر پورا ہو رہا ہے. اب قبر میں پاؤں ہیں، واپسی کا سفر آدھے سے زیادہ طے ہو چکا ہے. ویسے تو بلاوا کسی کا بھی آ سکتا ہے، لیکن ہم تو آخری دور میں ہیں. پر میں اپنے نوجوان دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کا انتظار ہے، آپ ہی کا انتظار ہے. آپ آگے بڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آپ سے انقلاب آئے گا. ہمیں معلوم ہے کہ وہ انقلاب ہو سکتا ہے اس انقلاب کو آپ بھی نہ دیکھ سکیں، لیکن یقین جانیے اگر صحیح سمت میں چلیں گے تو آپ کی نسلیں ضرور اس انقلاب کو دیکھیں گے انشاءاللہ.